وقت ان کے جو ہیں ٹیم کے جو ہیں وہ نیشنل ڈائریکٹر ہیں اور ہماری ٹیم کے ساتھ پچھلے 2 سال سے جڑے ہوئے ہیں. ہم لوگ مساجد میں کمیونٹی میں بہت سارے ایونٹس کرتے ہیں. آپ نے کچھ ہمارے پوسٹرز دیکھے ہوں گے. مجھے معلوم ہے مولانا عبدالباسط خاص طور پہ جو ہیں وہ کافی ہمارے پروجیکٹس میں انوالو رہے ہیں. ان کو معلوم ہے ہم کیا کیا کام کرتے ہیں. مینلی ہم لوگوں کا کام جو ہے وہ ہیلتھ اویئرنیس ہے, چاہے وہ رمضان کے اراؤنڈ ہو, کینسر اسکریننگ کے اراؤنڈ ہو, لائف سیونگ اسکلز جو ہم سکھاتے ہیں عام پبلک کو. اس کے علاوہ ہیلتھ ایجوکیشن کے جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کرتے ہیں. اب آج کی ٹاپک پہ آ جاتے ہیں. کووڈ-19 ویکسین, کیا یہ اچھی چیز ہے, کیا یہ بری چیز ہے؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ سٹارٹ کروں, میں ایک بات شروع میں کہہ دینا چاہتا ہوں. یہ جو آج کی بات میں کر رہا ہوں یہ ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی جو کہ بیچ کی کیٹیگری کے لوگ ہیں. تو 3 کیٹیگریز ہیں جس پہ میں ان کو ڈیوائڈ کرتا ہوں جب ویکسین کے بارے میں بات کرتا ہوں. ایک تو وہ گروپ ہے جو کہ سمینا واتانا والے ہیں, جو کہ ڈاکٹرز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, خاص طور پہ ان ڈاکٹرز کی جن پہ ان کو جو ہے جنرلی ٹرسٹ ہے, اور جو بھی وہ کہتے ہیں اس کی بات کو بس آنن فانن مان لیتے ہیں. کہتے ہیں بس آپ ڈاکٹر ہیں, آپ کو بس زیادہ پتہ ہے. تو اگر آپ اس کیٹیگری کے لوگ ہیں تو میرے خیال سے مجھے پریزنٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں جو کچھ بھی کہوں گا, جو آپ کو میں اینڈ پہ A4 سائز کا پیپر دوں گا کہ یہ آپ باتیں لوگوں کو بتا دیں, وہ آپ بتا دیں گے. تو یہ شاید 15 منٹ جو ہے آپ کے لیے کافی بورنگ ہو. دوسری وہ کیٹیگری ہے کہ میں کچھ بھی کہہ دوں آپ سے, آپ نے کچھ نہیں ماننا, کیونکہ آپ پہلے ہی تیار ہو کے آئے ہیں کہ یہ کوئی بھی بات جو کہے گا اس کو میں نے ماننا نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگوں سے میرا واسطہ ہوتا پڑتا ہے, کافی سارے لوگوں سے انٹرنیٹ کے اوپر, ہمارے بیمہ کے اپنے فیس بک پیج کے اوپر, ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بہت سارے لوگ اس طرح کے کامنٹس پہ لکھتے رہتے ہیں. انہوں نے ہمیں پہلے سے ہی لیبل کر لیا کہ آپ منافق ہیں اور آپ کو جو ہے گورنمنٹ کی فنڈنگ مل رہی ہے. تو اس قسم کے لوگ اگر ہماری میٹنگ میں شامل ہیں تو انفارچونیٹلی وہ بھی کچھ اس سے حاصل نہیں کر سکیں گے, کیونکہ جو بھی میں بتاؤں گا وہ کہیں گے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. تو جو میرا جو آج جو گروپ ہے, جو گروہ ہے جس سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ لوگ ہیں جو کہ بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے. تو آپ نے سنا ہوگا ہم نے کووڈ ویکسین کی جو ہے کیمپین شروع کر چکے ہیں. میری جو ہے سمیر بھائی کی میرے خاص ویکسینیشن ہو چکی ہے. میری ویکسینیشن جو ہے وہ اگلے سیٹرڈے کو ہے. ہم جو ہے وہ فیز پرائرٹی 1 اور پرائرٹی 2 کو جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو شروع میں جو ہے وہ 80 سال اور اس سے اوپر کے جو لوگ جو کہ ریزیڈنٹس ہیں کیئر ہوم کے اندر, اس کے علاوہ جو کیئرز ہیں اور جو ہیلتھ کیئر اسٹاف ہے, فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر اسٹاف, ان کو جو ہے انجیکشنز لگ رہے ہیں. پھر ہم بتدریج کم عمر کے لوگوں میں آتے جائیں گے, اور الٹیمیٹلی جو ہے جو ریسٹ آف دا پاپولیشن ہے جو کہ 16 سال سے اوپر سے لے کے 50 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچیں گے. لیکن ابھی اس میں بہت وقت ہے, اور اسی وجہ سے یہ وقت جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس میں ہم آپ لوگوں سے بات کریں اور آپ لوگوں کو انگیج کریں. اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ آؤں کہ کیا کووڈ-19 کی ویکسین جو ہے وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے, میں اپنی بات کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا چاہوں گا. میں پہلے اس بات پہ بحث کروں گا کہ ہمارے پاس انفارمیشن کیا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو انٹرونشن ہے یہ سکسیسفل ہے. دوسری بات میں بات کروں گا بھروسے کی, ٹرسٹ کی, جو کہ بہت اہم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو انفورس کیسے کر رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں میرے خیال میں جڑی ہوئی ہیں, اور ان تینوں چیزوں کی عدم موجودگی میں یا کم موجودگی میں کہہ لیجیے آپ کو مشکل ہوگا کسی ایک فیصلے پہ اور یا کسی ایک انٹرونشن کو استعمال کرنے کے لیے. پہلی یہ خبر آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے یہ آج کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق جو ڈیلی ڈیتھس ہیں یو کے اندر کووڈ-19 کی وجہ سے وہ 506 تھیں آج, اور ہماری جو ٹوٹل ڈیتھ کاؤنٹ ہے وہ 65,000 کے قریب پہنچ چکا ہے. یہ یو کے کی فگرز ہیں. دنیا بھر کے اندر جو ہیں وہ 16 لاکھ سے زیادہ اموات اس بیماری کی وجہ سے ہو چکی ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر کچھ لوگ ایسے موجود ہیں یہاں پہ کہ جو اس پہ یقین نہیں کرتے تو آپ کچھ کر نہیں سکتے, کیونکہ میں نے ان کو پہلے بھی آفر کیا ہے کہ آپ میرے ساتھ نوٹنگھم کے قبرستان آ جائیں. میں آپ کو بہت سارے لوگ دکھا سکتا ہوں جو کہ کووڈ-19 سے جن کی وفات ہوئی ہے. ان کو کسی نے زہر نہیں دیا, ان کو کوئی اور بیماری نہیں تھی, یا اگر بیماری تھی تو وہ بڑی وجہ نہیں تھی موت کی. تو اگر آپ اس پہ یقین نہیں کرتے تو آپ کی مرضی ہے, لیکن فگرز آپ کے سامنے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کی ابتدا کروں,
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے اندر جو صاف پانی کے بعد جو سب سے بہترین انٹرونشن سمجھی جاتی ہے کسی بھی چیز کی روک تھام کے لیے، وہ ویکسین ہے اس وقت. یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ سمیر بھائی کا کہنا نہیں ہے، یہ ہمارے ادریس بھائی کا کہنا نہیں ہے، اور یہ جو ہے یہ ڈاکٹروں کی ایک متفقہ ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ 2010 اور 2015 کے درمیان 10 ملین اموات کو اس سے روکا جا سکا ہے اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ. ظاہر سی بات ہے، موت اور حیات تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن یہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہیں کہ اس انٹرونشن کی وجہ سے اتنی اموات کو روکا جا سکا، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہونے سے بچے. فگرز آپ کے سامنے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں بچوں کی جو شرح اموات تھی ان بیماریوں کی وجہ سے جس کی ویکسین اب موجود ہے، وہ بتدریج کم ہوتی گئی ہے. 1990 کی آپ فگرز دیکھیں جو کہ کوئی بہت دور نہیں ہے، صرف آپ 30 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت 5.5 ملین بچے تھے. 55 لاکھ بچے ایسے تھے جن کی اموات جو ہیں وہ ٹیٹنس، پرٹوسس، میزلز، میننجائٹس ان کی وجہ سے ہوئی. اور 2017 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اموات کم ہو کے 1.8 ملین پہ آ گئی. دنیا کی جو آبادی ہے وہ بڑھ رہی ہے، لیکن ان بیماریوں کی وجہ سے جو اموات ہیں وہ کم ہو رہی ہیں. اور کیا انٹرونشن ہے؟ ویکسینیشن. دیٹس دا اونلی تھنگ. دوسری بات یہ کہ اس بات کو پرکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آئے، وہ کہاں سے آ رہی ہے، اس کو کس نے بھیجا ہے، آپ نے اس کو ویریفائی کیا ہے. اور آج کل کے دور میں بہت ہی آسان ہو گیا چیزوں کو آگے بھیجنا. مجھے وہ وقت یاد ہے بچپن میں کہ صبح فجر کا وقت ہم اٹھا کرتے تھے تو گھر کے دروازے کے باہر جو ہے نا وہ ایک خط پڑا ہوا تھا. اس خط کو کھول کے جب ہم پڑھتے تھے تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ امام کعبہ کو رات میں ایک خواب آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ خبر آپ نے جو ہے 50 لوگوں تک پہنچائی تو آپ کے لیے نیک فال ہوگا، اور اگر آپ نے نہیں پہنچائی تو آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے. ایک شخص نے اس کو پڑھا اور 50 لوگوں تک پہنچایا، اس کے گھر میں یہ ہو گیا. تو ہم لوگ انفارچونیٹلی واٹس ایپ سے یہی کر رہے ہیں آج کل. پہلے ہوتا تھا کہ آپ لکھتے تھے، آپ اسکینر کے پاس جاتے تھے، پرنٹ آؤٹ کرتے تھے کاپیز. اب کیا ہوتا ہے، ایک کلک کی بات ہوتی ہے، آپ کے پاس کسی نے بھیج دیا، آپ نے صرف فارورڈ کرنا ہے. اب تو اللہ بھلا کرے واٹس ایپ کیا کہ اس نے لمٹ لگا دی ہے کہ 5 لوگوں سے زیادہ کو آپ فارورڈ نہیں کر سکتے وقت میں. ورنہ جب شروع میں جب یہ آیا تھا تو لوگ جو ہے وہ 50 لوگوں کو فارورڈ کر رہے تھے سب چیزیں. تو پہلے یہ دیکھیں کہ سورس کیا ہے اس کی، کون ہے اس کی پیچھے. اس کو آپ نے کراس ریفرنس کیا. ایک شخص جو کہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، کیا وہ واقعی میں میڈیکل ڈاکٹر ہے؟ اور اگر وہ میڈیکل ڈاکٹر ہے بھی تو کیا اس میں وہ اہلیت ہے کہ وہ جو آپ کو ورڈکٹ دے رہا ہے اس کے بارے میں وہ بالکل درست ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں وائرولوجسٹ ہوں، آپ نے وہ چیک بھی کر لیا اور وہ کہتا ہے میں کوالیفائڈ ہوں، بورڈ سرٹیفائڈ ہوں، میں یو کے کی جو ہے وہ رائل کالجز سے میرے پاس ڈگری ہے، آپ نے چیک کیا ہے کہ اس کے پیئرز جو ہیں، جو اس کے ساتھ میں لوگ کام کرتے ہیں، ان کا اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے؟ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلوں. آئسس کا جو ہے جو بہت سارے فتاواز ہیں ان کے علماء دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، آپ آرگیو کر سکتے ہیں کہ یہ جو بات جو کہہ رہے ہیں یہ علماء کہہ رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے باقی علماء سے پوچھا ہے کہ جو وہ حرکتیں کرتے ہیں وہ صحیح ہے؟ تو اس کو اسی طرح سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ آپ کی جو پیئرز ہیں، دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں ڈاکٹرز ہیں، اگر ان میں سے کوئی 4-5 جو ہیں وہ اس قسم کے نکلتے ہیں کہ جو کوئی ایسی تھیوری نکالتے ہیں کہ جس کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، تو آپ ان لوگوں سے تو پوچھیے کہ جو کہ اس کے ایکسپرٹس ہیں، جو کہ اس میں انوالوڈ ہیں، ان کے بارے میں کیا اوپینین ہے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کی تحقیق بہت طریقے سے کریں. میرے پاس یہ جو ساری سلائڈز ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. سو آپ لوگ جو ہے اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ میں سے کوئی جو ہے فون کے اوپر ہے تو پرابلی دے وونٹ بی ایبل ٹو ریڈ اٹ پراپرلی، اور اپنی کنگریگیشن سے آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سب چیزیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچانے والی ہیں. دوسری ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہم ویکسین جس کی بات کر رہے ہیں، فائزر ویکسین کی، یہ جو ہے وہ ہر چیز کا علاج نہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو ہے وہ کافی مہینے لگیں گے ہمیں اتنے لوگوں کو امیونائز کرنے میں کہ جس سے جو ہے اس بیماری کی روک تھام ہو سکے. تو یہ آپ جو چیز ماڈل دیکھ رہے ہیں یہ بڑا اچھا ماڈل مجھے لگتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چیز کی ایک جو سلائس ہے نا وہ کافی نہیں ہے بیماری کی روک تھام کے لیے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ فزیکل ڈسٹینسنگ رکھیں، فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنے سے ہی سب کچھ حل نہیں ہوگا، ہاتھ دھونے سے ہی سب کچھ حل نہیں ہوگا. اپنا وقت جو ہے وہ تنگ جگہوں پہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوں
وہاں پہ لمٹ کرنے سے ہی ختم نہیں ہوگا. یہ سب چیزیں مل کے جو ہے وہ ہمیں الٹیمیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ نجات دلائیں گے اس بیماری سے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ابھی جو ہے ہم اس بہت دور ہیں کہ جب ہمیں جو ہے وہ ہرڈ امیونٹی حاصل ہو جائے گی. اور ہرڈ امیونٹی کا کانسیپٹ یہ ہے بیسک کہ کمیونٹی کے اندر اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو ویکسین مل جائے کہ یہ بیماری جو ہے یہ وائرس جو ہے وہ پھیل نہ سکے. وائرس اور بیکٹیریا کے اندر خاص طور پہ جو ایک بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ وائرس جو ہے وہ انسان کے جسم کے بغیر یعنی کہ کسی جانور یا کسی جاندار شخص یا جاندار انسان یا جاندار کے علاوہ زندہ نہیں رہ سکتی. they need cells to live in. تو اگر آپ جو ہے وہ ایک دفعہ اس کو روک دیں گے اور اس کی ٹرانسمیشن کو ختم کر دیں گے تو اس کے بعد وہ ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی. لیکن وی آر ویری فار اوے فرام اٹ. تو اس وجہ سے اگر آپ کی ویکسین لگ بھی جاتی ہے اور ہماری کمیونٹی کے 30-40% لوگ ہو بھی جاتے ہیں ویکسینیٹ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ ہم بیماری کے اوپر قابو پا چکے ہیں. اٹس گونا ٹیک ایٹ لیسٹ 5-6 months منیمم. اور ویکسین لگنے کے بعد بھی آپ کو وہی احتیاطیں کرنی جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں. ماسک پہننا, جو ڈسٹینس رکھنا, سوشل ڈسٹینس رکھنا, جو باقی چیزیں آپ کو ہم پہلے ہدایت دیتے آئے ہیں. اب میں دوسرے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں. میرے خیال سے میرے پاس اب 3 منٹ رہ گئے ہیں. I'll try and sum it off انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بات ہے ٹرسٹ کی. اور آپ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو میری رائے ہے اس کے بارے میں وہ یہ کہ یہ جو ٹرسٹ کا ایشو ہے نا, اٹس مور آف اے ویسٹرن فینومینا. آپ اس گراف میں بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ممالک زیادہ تر جو لوگ اردو بولتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ان کا ساؤتھ ایشیا سے ہی تعلق ہوگا, تو ان کے یہاں جو ایکسیپٹنس ہے ویکسین کی دیٹس مور دین 90%. لیکن اگر آپ ویسٹرن یورپ میں دیکھیں, ناردرن امریکہ میں دیکھیں, ناردرن یورپ میں دیکھیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو فگر ہے وہ تقریباً 50-60% کے قریب ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اس پہ کبھی کسی اور دن بات ہوگی. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جو اینٹی ویکسرز ہیں دنیا کے اندر, ان کی میجورٹی کا جو تعلق ہے نا وہ ویسٹرن کنٹریز سے ہے. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. میں نے کہا کہ وہ آج کے ٹاپک کی وہ نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, کچھ کمپینز ہمارے ہاں خراب ہوئی, وہ بھی پالیٹکس کی وجہ سے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ پولیو کے خطرے کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا کہ جب انہوں نے اسامہ بن لادن کے کیمپ پہ حملہ کرنا تھا تو اندر جو ہے انہوں نے ایسے بھیج دیے لوگ جو کہ پولیو کے قطرے دینے کے بہانے داخل ہوئے, تو لوگوں کا ٹرسٹ تو ختم ہو گیا اس کی وجہ سے. تو وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن جہاں تک دوائیوں کا ٹرسٹ کی بات ہے, جہاں تک ڈاکٹروں کی ٹرسٹ کی بات ہے, تو ہمارے جو لوگ ہیں جو ساؤتھ ایشیا سے جن کا تعلق ہے وہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں وہ ویسٹرن کلچر کے یوز ہو چکے ہیں اینڈ دے آر لسننگ ٹو آل دیز کانسپریسی تھیوریز. تو ہم لوگ بھی اب دوسری کیٹیگری میں شامل ہیں. یہاں پہ یہ جو میں فگر شیو کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ یہ لاجک استعمال کریں گے اپنی کنگریگیشن کے ساتھ یا اپنے لیے بھی کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے تو اس کو مان لو, تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ جو اسٹڈی ہے یہ صرف تقریباً 1 مہینہ پرانی ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں کنونسڈ ہیں جو کہ آرگیومنٹس جو دیے جا رہے ہیں, اور اس میں جو سب سے لوئسٹ جو اسکور کیا وہ یہ کہ I will take the vaccine because I trust the government. Because the government tells me that you need to take the vaccine, I will take it. صرف 40% لوگوں نے اگری کیا اس بات سے. جی پیز کا حال تھوڑا بہتر ہے الحمدللہ, میں بھی جی پی ہوں. تو کچھ لوگ یعنی کہ تقریباً 70% لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر میرے جی پی جو ہے مجھے کہے گا کہ آپ لگوا لیں تو آپ لگوا لیں, تو میں اپنے جی پی کی بات پہ ٹرسٹ کروں گا. جہاں تک ہم مسلمان ڈاکٹروں کا تعلق ہے, اور الحمدللہ میں ثم الحمدللہ ایک چیز جو میں نے دیکھی اپنے معاشرے کے اندر, خاص طور پہ مساجد میں جانے والے لوگوں کے ساتھ, کہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ پریکٹسنگ ہیں ظاہری طور پہ, نمازیں پڑھتے ہیں اور آپ کا تعلق ہے علماء سے, تو لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں اور آپ کی بات کو بہت درجہ دیتے ہیں. اسی وجہ سے میں جب یہ اس طرح کے سیمینارز کرتا ہوں علماء کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ, تو مجھے بہت ایک وزن محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں سے جو بات کہوں گا وہ کافی سارے لوگ اس کو مانیں گے. تو میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ سچی ہے یا پھر اس میں کچھ ملاوٹ ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے. آخری بات جو میں کہوں گا جس پہ بات ختم کروں گا وہ یہ کہ دیکھیے یہ جو انفورسمنٹ کا مسئلہ ہے نا, اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ یہ آرگیو کر سکتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ ہمیں آپشن ہی نہ دیتی تو ہم کیا کرتے. ابھی آپ عمرہ حج کے لیے جائیں گے تو کتنے لوگوں کو آپ نے ایسا سنا ہے کہ میں مننجائٹس کا انجیکشن نہیں لگواؤں گا کیونکہ میری مرضی نہیں ہے. سب لوگ لگواتے ہیں.
यूरोप के अंदर भी, वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी आप एग्जांपल्स देख लें, जर्मनी की, आप सॉरी क्या नाम है, इटली की मिसाल देख लें, आप और जो कंट्रीज इटली के करीब हैं उनकी मिसाल आप देख लें. यहाँ पे अगर आप बच्चों को चाइल्डहुड वैक्सीनेशन नहीं लगवाते तो आपको जेल हो सकती है. ये यूरोप की बात कर रहा हूं मैं आपसे. तो हमारा जो मुल्क है यूके, उसके अंदर वैल्यूज मुख्तलिफ हैं. यहाँ पे अभी तक तो नजर नहीं आता कि ये लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. दे विल ट्राई डिफरेंट वेज के लोगों को परसुएट करें. फॉर एग्जांपल, आपको एयर ट्रैवल अलाउ नहीं होगा अगर आप वैक्सीनेट ना करें. आपको स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हैं उसमें जाने की इजाजत नहीं होगी अगर आपने अपना सर्टिफिकेट शो नहीं किया. ये सब चीजें डिस्कस हो रही हैं अभी. लेकिन जहां तक लेजिस्लेशन की बात है तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पे जो है वो लेजिस्लेशन आएगी. लेकिन ये भी एक सोचने की बात है कि अगर हमें ऑप्शन ही ना दी होती तो हम बहस क्यों कर रहे होते. आखिरी बात जिसमें मैं खत्म करूंगा, आप सब उलमा हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, लेकिन इन दो बातों का मैंने देखा कि लोगों पे बहुत असर होता है. एक कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, और दूसरी बात ये कि फसअलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून. दिस इज द गाइडिंग प्रिंसिपल. ये हमारी दीन का जो है हर चीज के मामले में यही असूल है. मेरी गाड़ी खराब होती है तो मैं अपने पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास नहीं जाता. मुझे अगर घर बनाना होता है तो मैं मैकेनिक के पास नहीं जाता. तो जब इस तरह की बातें आती हैं तो हम जो है वो उन लोगों के पास क्यों जाते हैं जिसने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिया और आपको कहा कि जो है इसको आप आगे फॉरवर्ड करें और अजर कमाएं. जज़ाकल्लाहु खैरन. जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरा मकसद आज जो है वो आपको लेक्चर देना नहीं था, but to give an opportunity to ask questions. But I thought that these were very important points and I should start with these. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. जी मौलाना अब्दुल बासित साहब, we can't hear you. आपका mic off है. Yes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sahab, thank you very much. Barakallahu feek. Before we go to the question and answers, I would like to ask कि हमारे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं वो भी अगर 2 to 3 minutes कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो प्लीज आ जाएं. और सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉक्टर इदरीस साहब से जो ग्लासगो से, इंशाल्लाह. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जो हमारे साथी जो हैं उलमा इकराम बाद में शामिल हुए उनके लिए सिर्फ ये मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस है और मैं ग्लासगो से आपसे इस मीटिंग में शामिल हूँ. और जैसे डॉक्टर अरशद साहब ने बताया और वो बीमन से हैं, तो मैं मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड का चेयर रहा हूँ. मैंने सोचा था कि इस तरह की जो मेरी लिंक्स है वो मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ ज़ाहिर है उलमा इकराम हैं, तो मुस्लिम काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड जैसे कि आपको पता है वो इसी तरह जैसे हमारी जो मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन है, MCP है, उसके इक्विवेलेंट बॉडी है स्कॉटलैंड की. और इसके साथ साथ हमारा जो एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियन एंड सर्जन स्कॉटलैंड है, उसमें भी मैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर हूँ. और अल्हम्दुलिल्लाह हम बीमा की तरह बीमा के दोस्तों के साथ मिलके इस सिलसिले में कुछ ना कुछ कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस रेज कर रहे हैं. कई सालों से मसाजिद में मैंने लेक्चर्स वगैरह देने, उस वक्त हमारे लिए डायबिटीज़ चैलेंजिंग थी, हार्ट प्रॉब्लम था, स्ट्रोक था, तो इस सिलसिले में मसाजिद में उलमा इकराम की इजाज़त से हम लोग इस अवेयरनेस को रेज कर रहे थे. तो अब चूंकि जैसे हमें पता है कि रिसेंटली जो हम फेस कर रहे हैं 1 साल से तकरीबन, वो है कोविड-19. इनिशियली जब ये प्रॉब्लम शुरू हुआ तो हमने जुमे की नमाज में और जो गैदरिंग्स थी इधर उधर हमारी मसाजिद में ग्लासगो में हम कोशिश करते थे कि अवेयरनेस रेज करें कि इससे बचना कैसे है. फिर उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया और मसाजिद में हाजिरी ख़त्म हो गई, रमज़ान शरीफ गुजर गया और जैसे हम पता है कि हम ईद उल फितर भी मस्जिद में अदा नहीं कर सके. और फिर ईद उल अज़हा आई तो वो भी हमने, मेरा ख्याल है कि 40 मैक्सिमम उस वक्त हमारी अटेंडेंस हो सकती थी. तो इस तरह के हालात से एज ए मुस्लिम हम एज ए कम्युनिटी गुजरे और अभी जो है वो जुम्मे की नमाज के लिए जो वो भी अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं. हम इस तरह अगर रिलीजियस एस्पेक्ट से हम सोचें और देखें कि हमारी अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई. हमारे बच्चों की एजुकेशन जो मदारस में या मसाजिद में हो रही थी वो भी कंप्रोमाइज हो गई. तो अब चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह एक वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू हुआ है जो आज का हमारा टॉपिक है, तो
इस वैक्सीनेशन में सबसे जो कुछ चीज़ें डॉक्टर अरशद साहब वो डिटेल से बता चुके हैं, मैं मतलब उसको रिपीट तो नहीं करना चाहूँगा। हमारी कम्युनिटी जो इस वक्त जहाँ तक एक्सेप्टेंस का ताल्लुक है कि कितना एक्सेप्ट करेगी और क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि उलमाए कराम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे उलमाए कराम इस बीमारी का शिकार होके थ्रू आउट यूके वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हमारी कम्युनिटी के थे वो इस बीमारी के हमले की वजह से इस दुनिया से चले गए, उनकी फैमिली। और मैं जो पता है बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स जो कि इस बीमारी में रहे और उसके बाद वो बेटर तो हो गए हैं, लेकिन फिजिकली अभी उतनी स्ट्रेंथ में नहीं आ सके। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अब हमें अगर एक वैक्सीनेशन मिल गई है, मतलब पहली बात ये कि यहाँ पे 4 किस्म की डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन अभी कोविड के लिए बनाई जा रही थी। फाइजर जो अभी डॉक्टर अरशद साहब ने मेंशन किया, जो कि यूके गवर्नमेंट ने बाई भी की है, अब दूसरी 4 पे भी उनकी नज़र है, आहिस्ता आहिस्ता सारी सप्लाई आ रही है। तो इसको हमें क्यों लेना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मैं क्यों इंजेक्शन लूँ। पहले वाली वैक्सीनेशन पे बहुत सारे कंसर्न रेज हुए, कहीं किसी ने कहा जी जेलेटिन है इसमें तो हम नहीं लगवाएंगे, वो पेग और या तो उसकी मतलब है पोर्साइन ओरिजिन की उसमें प्रोटीन एक डाल के एज ए स्टेबलाइजर उसे यूज किया गया, तो क्यों लें हम। तो उसमें प्रॉब्लम्स हुए, वो अंडरस्टैंडेबली ऐसी चीजें ठीक थी, रिलीजियस अलाउड नहीं है मजहब से, तो हम क्यों उसको करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब ये बहुत अच्छी बात है कि जो फाइजर की वैक्सीनेशन है इस वक्त उसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है, और ये मोस्ट ऑफ इट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड। जो एक स्पाइक होता है पूरे वायरस के ऊपर, एक छोटा स्पाइक, उसको जो उसकी स्ट्रक्चर था उसी के अकॉर्डिंगली केमिकल जो प्रोड्यूस किया गया है, और उस केमिकल को बाद में एक लिपिड जिसे हम कहते हैं, जैसे फैट कह सकते हैं, उसके स्मॉल मॉलिक्यूल जो उसमें इंसर्ट करके तो उसको कपल ऑफ मिलीग्राम बना के और मतलब 1 सीसी जो है उसको इंजेक्शन बना के फिर हम लगाते हैं। और इसीलिए अब इसकी जो लाइफ होती है ना, जैसे हम शेल्फ लाइफ कहते हैं, वो इतनी लंबी नहीं है, क्योंकि ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो उन्होंने वैक्सीनेशन बनाई है उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसको स्टेबलाइज रख सके। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना पड़ता है, और फिर उसके जैसे ही वो उसको हम थॉ करके जिसे कहते हैं हिला के और उसको पानी मतलब उसका पानी मिला के सारा कुछ बनता है, वो इंजेक्शन की लाइफ बहुत ही थोड़ी रह जाती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिन जिन लोगों की पहले से अपॉइंटमेंट बने जल्दी जल्दी उनको हम लगाते जाएं। जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी वैक्सीन जो है उनमें प्रोटीन ऐसी डाली जाती है जैसे किसी मुर्दा चीज की डाल दी जाए या हराम चीज की डाल दी जाए, तो वो मुसलमान होने के नाते हमें जायज नहीं है। और इस फोरम पे जो उलमाए कराम का है, मैं इसमें ये कहना और क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि जो करंट वैक्सीन है फाइजर की, इसमें इस तरह की कोई चीज नहीं है। आप बिला झिझक अपने जो नमाजी हैं, अपने मसाजिद में आने वाले हैं, अपनी कम्युनिटीज में ये बता सकते हैं कि ये इस तरह की जो पहले चीजें मिक्स थी वैक्सीन में वो इस वैक्सीन में नहीं है, लिहाजा ये वैक्सीन जो है वो आप लगवाएं। दूसरी रीजन, हमारी कम्युनिटी चूंकि साउथ ईस्ट एशिया से है, हमारा कलर जो है, और जैसे कि हमें पता है पूरे यूके में डेथ रेट हमारा सबसे हाई था। मतलब अगर हम अफ्रीकन कंट्री के रीजन के लोगों को निकालें उसके बाद हमारी बारी आती है, तो उसमें हम हमारे डॉक्टर्स या हमारी कम्युनिटी के जो लोग थे उनका इन्फेक्शन रेट जितना भी था उसमें डेथ रेट वेरी हाई था, एज मे बी 2.8 टाइम्स हायर देन लोकल जो कॉकेशियन या वाइट पॉपुलेशन आप कह सकते हैं उससे था। अब हमारी ये जरूरत है हमारी फैमिलीज की कि हम हमारे जो अडल्ट हैं या हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इस बीमारी से प्रोटेक्ट किए जा सके, लिहाजा ये वैक्सीनेशन उनके लिए और अहम है। नंबर 3, क्योंकि हमारे जो अबव 60 या 65 के लोग हैं
وہ ماشاءاللہ زیادہ مساجد میں جاتے ہیں نمازیں پڑھنے کے لیے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا ایکسپوجر اور ان کا رسک آف انفیکشن از اسٹل ہائر، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں. آلدو کے مساجد میں مجھے پتہ ہے بہت زیادہ ایس او پیز پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن آنے جانے میں گپ شپ لگانے میں کچھ نہ کچھ رسک زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہماری کمیونٹی کو بہت ضروری ہے کہ وہ یہ ویکسینیشن لگوائے اور اپنے آپ کو اس بیماری سے پروٹیکٹ کرے. اب آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے انجیکشن لگوا لیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ کمپلیکیشن ہے، کوئی بتا رہا ہے یہ پرابلم ہے، کوئی سوشل میڈیا نے جو ایک مس انفارمیشن پھیلائی ہوئی ہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں، وہ آلموسٹ ان کی کوئی بھی سائنٹیفک بنیاد نہیں ہے. یہ بات میں علماء کرام کو بار بار گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا یا یوٹیوب یا ادھر ادھر سے جیسے بھی لوگ یہ انفارمیشن گیدر کر کے ایک مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، وہ آل ٹوگیدر غلط ہے. اور وہ لوگ جو بیچارے معصوم ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی ویکسینیشن ہوتی کیا ہے، کیسے بنتی ہے، کدھر سے آتی، کیا اس کا کام ہے، وہ اس طرح کے جو میڈیا کے مسائل ہیں ان کی وجہ سے شکار ہو کے اس بیماری پہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس پرابلم میں جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں. لہٰذا جو سوشل میڈیا کی مس انفارمیشن ہے، کائنڈلی علماء کرام سے یہ گزارش ہے کہ وہ جو اپنے نمازی ہیں، جو فالوورز ہیں، مسجد میں آتے ہیں یا کمیونٹی میں جن سے ان کا لنک ہے، ان کو یہ ایجوکیٹ کرنا آپ کا اور میری ذمہ داری ہے کہ یہ سچائی یہی ہے کہ آپ کی صحت کا انحصار اس وقت کے حالات میں اس ویکسینیشن پہ ہے. اگر آپ ویکسینیشن کروائیں گے تو آپ کی سیفٹی جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. اب آپ پوچھیں گے جی جب میں نے انجیکشن لگوا لیا ہے تو مجھے کتنی پروٹیکشن ہے؟ یہ 2 انجیکشن ہے، پہلے دن اور 21 دن کے بعد. امیونٹی سٹارٹ کر دے گا، سیکنڈ جو اس کو بوسٹ کر دے گا. اب 95% پروٹیکشن آپ کو مل جاتی ہے. جیسے ارشد صاحب نے کہا، ڈاکٹر ارشد صاحب نے، ایگزیکٹلی اس پروٹیکشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دوبارہ وہی کرنا شروع کر دینا کہ ہاتھ دھونے ہیں، کھانسی کا خیال نہیں کرنا ہے، یا پھر ملنے ملانے کے جو آداب ہم بتا رہے ہیں اس وقت ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو فالو نہیں کرنا ہے، سوشل ڈسٹینسنگ چھوڑ دیں گے. یہ بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ نے وہ پریکاشنز کنٹینوسلی جاری کرنی ہے. اپنے آپ کو صاف رکھنے کا جو عمل جو دین نے ہمیں بتایا اس کو ہمیں فالو کرتے رہنا ہے. اور لیکن اس کے بعد ہمیں جو پروٹیکشن ہے وہ 95% مل جاتی ہے امیونائزیشن یا ویکسینیشن کروانے کے بعد. ویکسینیشن بچوں میں ہم نہیں کر رہے، انڈر 16 ابھی نہیں کر رہے کیونکہ اس پہ ابھی سٹڈیز جاری ہیں. اسی طرح پریگننسی کے دوران اس پہ سٹڈیز جاری ہیں، ابھی اس کا کوئی ہمارے پاس ڈاٹا نہیں ہے. اور بقیہ جو ہے جو ہائی رسک پاپولیشن ہے ان میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو لسٹ دے دی ہے ایج وائز، لیکن اس میں جو میں شامل کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایسے ہمارے بہن بھائی جن کو لنگ کے پرابلمز ہیں، سی او پی ہے، استھما ہے، یا جن کو پہلے کینسر اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے یا ہو رہی ہے، جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں ان کے لیے، یا ایسے لوگ جو اوبیز ہیں اور جن کو ہارٹ پرابلمز ہیں اور ادر یا بلڈ کینسر یا ادر ٹائپ آف کینسرز ہیں، وہ ہائی رسک پیشنٹ ہیں، ان کی ویکسینیشن پرائرٹائزڈ ہے. اور اسی طرح جو میل ہیں اور ان کو رسک جو ہے انفیکشن کا زیادہ ہے، اس لیے ان کو بھی تھوڑی سی پرائرٹی مل جاتی ہے کیونکہ ان کا ڈیتھ ریٹ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا فیمیل. تو یہ کچھ چیزیں میں اپنی مطلب اپنے جو تجربے سے جو ابھی تک میں نے دیکھی ہیں، جو اور جیسے ارشد صاحب نے کہا ہے کہ جی میں آپ کو قبرستان جب ہم نے بھی یہ جو تھا ہاسپٹل سیٹنگ میں ہارٹ بریکنگ جو دل کو توڑنے والے جو تھے ہم نے مناظر دیکھے اور اپنے آپ کو اتنا ہیلپ لیس پایا اس وقت کہ ہم مریضوں کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے. جو ہمارے ساتھ اپریل مئی جون کے فیز میں جو ہمارے ساتھ ہو رہا تھا، ہم مریض اچھے بھلے باتیں کرتے چھوڑتے تھے اور 2-3 بجے پتہ چلتا تھا کہ ان کی سانس سکڑ گئی اور 4-5 بجے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو یہ سلسلہ ہاسپٹلز میں بہت تیزی سے ہو رہا تھا. لیکن شکر الحمدللہ اس وقت گو کے نمبر آف انفیکشن جو ہیں وہ زیادہ ہے، لیکن چونکہ اب ہمیں
आफ्टर रिकवरी ट्रायल एक ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास हैं, इसलिए हम उनको ट्रीट कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से। तो ट्रीटमेंट तो है, लेकिन अभी भी बहुत सारे मरीज जो हैं वो अपनी इम्यूनिटी ना होने की वजह से पूरी ट्रीटमेंट के बावजूद उनका सर्वाइवल नहीं होता। तो मेरा जो आप सब उलमा इकराम से गुजारिश है, बीमारी के बारे में जितनी अवेयरनेस आप दे सकते हैं और SOPs को जरूर फॉलो करें, और अपने जितने भी मानने वाले जानने वाले जो फॉलोअर्स हैं, मसाजिद में आते हैं, उन सबको ये मोटिवेट करें कि इस बीमारी के खिलाफ अगर हमें इसको डिफीट करना है तो वो वैक्सीनेशन के जरिए से ही करना है। बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत मुझे खुशी होगी अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें, और मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। उलमा इकराम और डॉक्टर अरशद साहब, इंशाल्लाह हम आपके सवालात के लिए तैयार हैं। डॉक्टर हमारे पास अल्लाह नवाज साहब भी हैं, जो हम इंशाल्लाह हम आपके सवालात जरूर लेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई और बात ऐड करनी है जो बातें हो गई हैं फ्रॉम अल्लाह नवाज खान साहब, तो प्लीज। जी अब्दुल बासित भाई, जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो मैं अरशद भाई और डॉक्टर अदीस भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छी उन्होंने पूरी कम्प्रीहेंसिव तरीके से उन्होंने बात की और पूरी अच्छी से एक्सप्लेन किया है, तो मैं इसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करूँगा। जस्ट थोड़े मैं एक्सपीरियंस, जो वर्किंग इन डिमेंशिया यूनिट में काम करता हूँ, तो उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस था फर्स्ट फेज, लाइक जैसे दसी भाई कह रहे थे कि मार्च अप्रैल में जब फर्स्ट पीक आई थी, तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो डिमेंशिया पेशेंट थे वो वेरी फ्रेल थे, तो दे हिट वेरी हार्ड। एक टाइम पे तो पूरा वार्ड हमारा पॉजिटिव था, जिससे हमारे नर्सिंग स्टाफ बहुत इफेक्टेड हुए, और वी लॉस्ट हाफ जो वार्ड था हमारा विद इन डेज में वो खाली हो गया था। तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग थी हमारे लिए, और अभी उसका तो मेरे को इतना अंदाजा भी नहीं था। तो इट्स वेरी वेरी आई थिंक ट्रॉमेटिक था स्टाफ के लिए भी और फैमिली के लिए। तो मेंटल हेल्थ बहुत मुतासर हुई थी। तो इसलिए हम एक तो हम तो कवर्ड से यानी उसको एज ए मेडिकल डॉक्टर उसको ट्रीट भी कर रहे थे, दूसरा जो मेंटल हेल्थ थी उसको स्ट्रेस को भी हम डील कर रहे थे। तो इट्स वेरी वेरी यानी हम बहुत बेबस नजर आ रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब यानी वैक्सीनेशन आ गई है, तो बल्कि आज ही बल्कि मैं भी वैक्सीनेशन लगवा के आया हूँ आज ही बल्कि ना, तो थोड़ी सी मुझे भी बाजू में थोड़ा सा दर्द हो रही है, लेकिन आई थिंक इट्स फॉर ओन सेफ्टी नहीं है, बल्कि आपके पेशेंट की सेफ्टी भी है, आपकी जो इर्द गिर्द के घर के जो आपके जो लव्ड वन है। हम वैसे तो ठीक है, आप अपने आप को तो कहते मैं नहीं लगवानी, लेकिन जो आपकी जो फैमिली है ना, दे कैन अफेक्ट एज वेल। हमने जो बहुत हमारे करीबी दोस्त थे वो कोविड-19 को थे, अब जा चुके हैं। तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग है। तो अगर अल्लाह ताला ने और आपको इतनी सालियत दी है, आपको एबिलिटी दी है, आप उसमें अपनी यानी इलनेस को उसको डिफेंड कर सकते हैं, तो आई थिंक वैक्सीनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाकी तो मीडिया पे जैसे वो अपना अर्शद भाई कह रहे थे कि हर बात पे आप बिलीव नहीं कर सकते, यू हैव टू बी एविडेंस बेस्ड। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, हम तो इस चीज़ से गुजर चुके हैं। तो आई थिंक वी डोंट वांट टू बी, अब जैसे अनफॉर्चुनेटली लंदन में दोबारा एक नई पीक आ चुकी है, तो आई थिंक स्टिल गोइंग ऑन, वी शुड बी टेक इट सीरियसली, इसको हम इतना लाइटली लेते। दूसरा मैं उलमा इकराम से कहूँगा, आई थिंक उनका बड़ा एक बेसिक रोल होता है, मरकजी रोल होता है कि अल्लाह ताला ने हमें एक इस्लाम पे ऐसा निज़ाम दिया है, अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से रहेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। ये हमारा एक फोकल पॉइंट होना चाहिए। तो अगर वो थोड़ा सा उसको गाइडेंस करें और हम उलमा इकराम को थोड़ा गाइड कर सकें, तो वो आगे जो अपने जो जितने नमाजी हैं और जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको अगर प्रॉपर, क्योंकि एक तो डॉक्टर की बात सुने कि दूसरी जो हमारी उलमा इकराम है उनकी लोग भी बात सुनते हैं, तो इस्लामी तरीके से इसलिए बहुत ही आपका यानी रोल बहुत यानी मरकजी बनता है, बेसिक आपका मतलब सेंट्रल। अगर उनको अगर प्रॉपर से गाइड कर दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी। बारकल्लाह फीक, थैंक यू वेरी मच, विद इन टाइम माशाल्लाह। तो डॉक्टर समीर प्लीज, आप अगर कोई ऐड करना है तो कर दें, फिर इंशाल्लाह उलमा से हम सवालात ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुल वासित, आप काफ़ी लोगों से पहले भी मीटिंग में मुलाकात हो चुकी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो भी सवाल पूछ बिल्कुल बिना झिझक पूछिए। आपके जो सवाल है वो यही 4 दीवार तो नहीं है, लेकिन यहीं पर रहेंगे, तो आप बिल्कुल बिना झिझक पूछिए। आपके सवाल जो आपके जो मसली पूछते हैं वही हमें पूछिए, और हम जितना हो सके हम अपनी तरफ से बता सकेंगे। और यही अब जैसे अर्शद भाई बता रहे थे कि ट्रस्ट लोगों का क्योंकि इतना कम है अथॉरिटीज में और गवर्नमेंट बॉडीज में, तो मेरा ये फर्म बिलीफ है कि जो आवाम का ट्रस्ट है वो आपके जैसे लोगों पे काफ़ी ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह आप अपने आप से मुतमईन हो जाएं और ये बात आगे
لے جائیں, کیونکہ اٹس ناٹ اے ٹائم ویئر وی کین سٹ آن دا فینس, ویئر وی ول ہیو ٹو ایکٹیولی اس کی اویئرنیس کمیونٹی میں بڑھانا ہے انشاءاللہ. تو میں بس آپ سے سوال, جو سوال ہے کریں, انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکا بتائیں گے, ورنہ پھر معلوم کر کے واپس آ کے بتائیں گے اگر ہم آنسر نہیں کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جزاکم اللہ خیرن. تو اب ہم سوالات کی طرف جاتے ہیں. تو میں یہ کہہ دوں کہ اگر کسی کو سوال کرنا ہے, اگر وہ مجھے چیٹنگ میں بول دیں کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں ان کو بلا لوں گا نام. تو سب سے پہلے جیسے میں نے میسج لکھا ہے, تو رفیع الدین سید وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں سوال. تو اپنے آپ کو آپ انمیوٹ کر لیں اور پھر سوال کر لیں, اور دوسرے جتنے بھی ساتھی ہیں اگر وہ سوال کو جو ہے نا اپنے اسپیکر مائکس کو ہے نا وہ میوٹ کر دیں, اور جو جواب دینا ہے ڈاکٹرز میں سے 4 میں سے اگر کوئی ہم اگر وہی ترتیب سے رکھ لیتے ہیں کہ پہلے جو ہے ڈاکٹر ارشد, پھر اس کے بعد ڈاکٹر ادریس, پھر ہمارے ڈاکٹر خان اینڈ دین سمیر احمد, تو اس طرح سے کر لیں گے تو پھر وہ کلیش نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو رفیع بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں. Unmute yourself, please. رفیع الدین انمیوٹڈ ہے لیکن وہ سوال نہیں کر رہے غالباً. رفیع بھائی اوکے, اگر رفیع بھائی سوال نہیں کرے, پتہ نہیں. Can you hear me? Yeah. Yes. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے رفیع صاحب, آپ سوال کیجیے. اچھا, تھوڑا کلیئر, میرے پاس تھوڑا سا یہاں ٹیکنیکل پرابلم ہے. Is my volume clear? جی, we can hear you very well. Okay, right. Jazakallah khair. First of all, thank you very much for the doctors and Sheikh Saab organizing this event. I know you guys have spent all day and then you had to spare some time. Right, I'll straight away come to my questions. I've got a few of them. I would be happy اگر آپ لوگ تھوڑا bear کرے تو. پہلا میرا سوال یہ ہے کہ the impact and imbalance on the hormones and effect on the organs using this vaccine. یعنی کہ ابھی میں کیسا ٹرانسلیٹ کروں, آرگنس اور ہمارے ہارمونس پہ افیکٹ کیا ہوگا اس کا. پہلا سوال یہ ہے. ابھی دوسرا سوال جو ہے, ماشاءاللہ ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ادریس صاحب ہے انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ the contents are halal, but have you got a breakdown of what the contents are? یہ تھوڑا سا ایک, this is an anomaly because the industry which I work in and also the people around me in London, they have this common question which comes to us. And third one is we deal with parents who have their children with autism, and there is a big concern ki bhai autism is caused because of vaccines. True or false? That's what is one of them. And then has it been tested on all types of, considering all types of factors? Yani ke have they taken some baseline things like okay kisi ko heart ka problem hai, existing diseases, healthy diseases, sorry not healthy diseases, healthy persons, اور سبھی پہ یہ ٹیسٹ کیا گیا ہے, اور will it have an impact? And now when it will start showing the positive results or negative results? I know it's the rumor is 1 to 10 years. And finally, what is like for example, how much is the wait for a vaccine? If I have to go, یعنی کہ مجھے کل جانا ہے, am I allowed? جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. آپ کے پاس ماشاء اللہ ایک پوری لسٹ ہے, اور لیکن I'm happy, میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے سوال کیے. میں اس کو کوئکلی جواب دوں گا سب سوالوں کے, تاکہ میرے باقی ساتھی جو ہیں وہ باقی نیکسٹ جو کوشچن ہیں ان کے پاس بات کریں. تو پہلی بات یہ کہ جو افیکٹ آن ہارمونز ہے, دیکھیے جو پہلی بات یہ کہ جب MHRA, اب آپ نے جو کہ ٹیکنیکل سوال کیا تو I will give you a technical answer. جب MHRA کے پاس جو کہ ہماری ریگولیٹری اتھارٹی ہے یہاں پہ UK کے اندر فار میڈیسنز, اس کے پاس جب یہ ایویڈنس آیا, اور اسی طرح سے جوائنٹ کمیٹی آف ویکسینیشن اینڈ امیونائزیشن کے پاس جب یہ ایویڈنس آیا, تو یہ ایویڈنس صرف ان کے پاس موجود تھا. یہ ایویڈنس جو ہے وہ باقیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا تھا. دس از دا ریالٹی. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو گیو یو آل اے روزی پکچر کہ میں آپ کو بتاؤں سب کچھ بالکل زبردست.
बिकॉज चूंकि प्रोसेस इतनी तेजी से हो रहा था एंड दे वांटेड टू ऑथराइज द मेडिसिन, तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके सामने एविडेंस रखा गया, दे वेंट थ्रू द एविडेंस, उसके जो ट्रायल्स के अंदर साइड इफेक्ट्स हुए नहीं हुए, कितने लोग उससे बेनिफिट किया, इट वाज असेस्ड, और एक प्रोसेस होता है जिसको हम पीयर रिव्यू कहते हैं, और इनफैक्ट MHRA का जो पीयर रिव्यू है वो दुनिया भर में माना जाता है। आप देखेंगे कि फाइजर की जो है वो ऑथराइजेशन पहले इन्होंने की MHRA, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है अमेरिका की जो CDC है उन्होंने ऑथराइजेशन कर दी, फिर उसके बाद कनाडा फॉलोड अप एंड देन बहरीन एंड देन सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू रिमेंबर कि ये जो स्टडीज हुई हैं इसको रिव्यू किया गया है, इनके रिजल्ट्स को, और उन रिजल्ट्स के अंदर जो है जो मेजर साइड इफेक्ट है वो कोई भी नहीं हुआ, जो बहुत ही कोई मेजर है, यानी कि जिससे किसी की मौत हुई हो इस मेडिसिन की वजह से, कोई ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि साइड इफेक्ट जो कॉमन है, कॉमन साइड इफेक्ट्स वही है जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं अभी, कि लगवा के आए हैं तो दर्द हो रहा है जगह पे जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, कुछ लोगों को बुखार होता है इंजेक्शन लगवाने के बाद, जिस्म में दर्द होता है, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं, और अक्सर लोगों को ये 2 दिनों के अंदर ये ठीक हो जाते हैं। जहां तक रेयर साइड इफेक्ट्स की बात है उसके बारे में कहना मुमकिन अभी नहीं है, क्योंकि जो टेस्ट हुए थे, ट्रायल्स हुए थे, वो तकरीबन 44,000 लोगों के ऊपर हुए थे फाइजर के। और आपका जो सवाल है, जो 5वां सवाल है, उसके ऊपर मैं पहले आ जाता हूँ कि दुनिया के अंदर जो है मुख्तलिफ जो ग्रोह हैं, एथनिसिटीज हैं और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं, उसको चूज किया गया था। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है सैम्पलिंग का जिसको कहते हैं। तो अगर किसी वैक्सीन को आपने एक पूरी कम्युनिटी के लिए, यहाँ पे तो पूरी दुनिया की बात हो रही है, आपने इंट्रोड्यूस करना है, तो यू नीड टू हैव अ सैंपल, अ गुड सैंपल जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो जिसको आप दे रहे हैं। तो उसके अंदर जो है उन्होंने क्या किया कि कुछ लोग जो अमेरिका इंग्लैंड से हायर किए, कुछ अमेरिका से हायर किए, कुछ ब्राजील से हायर किए, और मुख्तलिफ एथनिसिटीज को इसमें मिक्स किया गया। जो सारा बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये सुनी सुनाई बात नहीं है। अब जो एविडेंस है फाइजर की जो ट्रायल्स का, इट्स आउट देयर, आप उसको पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे समीर भाई से मेरी बाद में बात होगी तो आई विल फॉरवर्ड इट टू हिम एंड ही कैन फॉरवर्ड इट टू यू एज वेल, कि अगर आप में से कोई डॉक्टर है या कोई इतना वो मतलब इस फील्ड के माहिर है, तो दे कैन लुक इनटू द एविडेंस, ऑल द स्टडीज आउट देयर नाउ। हाँ, जब ये शुरू में बात हुई थी 2-3 महीने हफ्ते पहले की बात है, तो तब ये चीजें नहीं थी, अब सारा जो मवाद है वो अवेलेबल है। दूसरी आपने बात की कि ऑटिज्म की, तो देखिए ये जो बात है ना, ये उसी तरह से है कि मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये साइड इफेक्ट है। इतने सारे पेपर्स इसके बाद आ चुके हैं। जब ये ऑटिज्म के बारे में अगर मैं मुख्तसर से आपको हवाला देता चलूं, तो एक स्टडी आई थी आज से तकरीबन 30 साल पहले, जिसके बारे में काफी सारे लोगों के ओपिनियंस हैं कि वो स्टडी प्रॉपर नहीं थी, लेकिन अगर आप उसको समझ भी लें एक स्टडी प्रॉपर थी फॉर एग्जांपल, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन तमाम लीडिंग जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको डिनाई किया कि ये रिजल्ट्स रिलायबल नहीं है। दुनिया के अंदर हर वक्त जो है वो सैकड़ों हजारों की तादाद में रिसर्च हो रही होती है। ये क्या बात है कि सिर्फ एक स्टडी जो है जिसने ये शो किया, उसके बाद कोई स्टडी ऐसी आई नहीं जिसने ये शो किया कि ऑटिज्म के इसके साथ लिंक है। तो इसको मैं कंप्लीटली रद्द करता हूं। देयर इज नो लिंक, नो एस्टैब्लिश्ड लिंक साइंटिफिकली स्पीकिंग बिटवीन वैक्सीनेशन एंड ऑटिज्म। जहां तक आपने बात की कि जो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं 1 से 10 साल, ये मैं समझा नहीं आपका सवाल, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि वैक्सीनेशन की इफेक्ट जो है, तो वो डॉक्टर इदरीस ने मेरे ख्याल से बताया था आपको कि जब आप किसकी दूसरी वैक्सीनेशन लगवाते हैं, जब दूसरी डोज लगाते हैं, तो उसके 1 हफ्ते के बाद 95% जो लोग लगवाते हैं दूसरी डोज, वो जो है वो बीमारी से यानी कि उनके अंदर इतनी एंटीजेंस पैदा हो जाते हैं कि वो बीमारी से रोकथाम कर सकें। आखिरी सवाल का मैं क्विकली जवाब दूंगा बिफोर आई गिव द माइक टू माय कॉलीग्स, विच इज के ये बहुत अहम सवाल है और बहुत अच्छा हुआ आपने सवाल किया। वैक्सीनेशन जो अभी हो रही है, इसके लिए आप खुद से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, ये बात समझ लीजिए। आप अपने जीपी को ना कॉल करें कि देखिए मैंने वैक्सीन लगवानी है। आप सबको बारी बारी जैसे मैंने आपसे शुरू में लिस्ट शेयर की, जो ही आपकी बारी आएगी तब जो है आपको कॉल किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे शुरू में, ये आपके सामने स्क्रीन है इस टाइम पे, तो शुरू में जो है मैंने आपसे मैंने शेयर किया था कि कौन कौन से लोगों को बारी बारी बुलाया जाएगा। तो शुरू में 80 और उससे अबव और हेल्थ केयर के जो स्टाफ है उनको, केयर होम के स्टाफ हैं, और उसके बाद जैसे कि डॉक्टर इदरीस ने भी पॉइंट आउट किया कि जिनको हम क्लिनिकली वल्नरेबल कहते हैं, जिनको खास बीमारियां होती हैं, वो प्रायोरिटी नंबर 4 है एट द मोमेंट। तो आप सबको इनवाइट्स आएंगे, आपने खुद से डॉक्टर को कांटेक्ट नहीं करना। बहुत शुक्रिया। जी
جی ڈاکٹر جو کچھ سوالات جو تھے وہ علامہ صاحب کے لے لیے، اور کچھ جو سوالات ہیں انہوں نے، ایک تو آٹزم پہ میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. میری آواز آ رہی کہ میں میوٹ تو نہیں ہوں؟ نہیں آ رہی. ہاں جی، آٹزم جو تھا وہ ایک اسٹڈی جو ایک جرمن ڈاکٹر تھے انہوں نے پبلش کی تھی، اور جب اس کو دوبارہ ریویو کیا گیا تو وہ سارے جو ہمارا ڈیٹا تھا ان کا وہ صحیح نہیں تھا، اور پھر اسی اسٹڈی کو فالس انفارمیشن آنے کی وجہ سے انہیں جی ایم سی سے انہوں نے نکال دیا تھا. جی ایم سی سے ان کی رجسٹریشن جو تھی ختم کر دی گئی تھی. اب ابھی تک کوئی ایسا ایویڈنس نہیں. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ ابھی ویکسینیشن جو لگ رہی ہے وہ اباؤ 16 لگ رہی ہے. یہ بچوں کا تو ابھی سوال ہی نہیں آ رہا، اور بچوں میں انفیکشن ریٹ اور ریکوری بہت اچھی ہے. انفیکشن بہت کم ہے، ریکوری بہت اچھی ہے. تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی میجر ایسی نمبر ڈیتھس نہیں ہے بچوں میں کہ جس پہ ہم وری کریں کہ جی بچوں کو امیڈیٹلی ویکسینیشن چاہیے ہے. اور ایک اور جو ان کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ اس میں جو ایف ڈی اے کو انہوں نے، فائزر نے کہا نا جی کہ آپ اس کی جو کمپوزیشن ہے امیونائزیشن جو انجیکشن ہے اس میں ہے کیا. تو ایکٹیو انگریڈینٹس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ میسنجر آر این اے ہے جو انجینئرڈ ہے، جو ایون وائرس کا بھی حصہ نہیں ہے، وہ بایو کیمسٹ نے بنایا ہے. پہلے جو تھا بیکٹیریولوجسٹ یا وائرولوجسٹ کرتے تھے، یہ ویکسینیشن جو یہ کیمیکل پیتھولوجسٹ جسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے بنایا، اور انہوں نے انجینئر طریقے سے بنایا. پھر وہ 30 مائکرو گرام کی اماؤنٹ میں انہوں نے جو ایک فیٹ مالیکول بنایا وہ بھی انجینئرڈ ہے، اس کے اندر ڈال دیا اس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. اس کے بعد اس میں سالٹ ہے جس پوٹاسیم کلورائڈ ہے، سوڈیم کلورائڈ ہے، بیسک سوڈیم فاسفیٹ ڈائی ہائڈ، یہ سارے سالٹس ہیں جو ہماری روٹین کی ڈائٹ میں ہوتے ہیں. اور سکروز ہے وہ بھی ایک شوگر کا نام ہے. یہ اس کے کانٹینٹس ہیں، اس کے علاوہ واٹر ڈالا گیا ہے. اب ان کانٹینٹس میں چونکہ یہ سارے کے سارے انجینئرڈ ہیں اور بایو کیمیکلی جو ہے ان کو کمبائن کر کے ایک سملر چین بنائی گئی جس کو میسنجر آر این اے کہتے ہیں، وہ انٹروڈیوس کیا جاتا ہے باڈی میں، اور یہ میسنجر آر این اے جا کے ہمارے ٹی لیمفوسائٹ کو ایکٹیویٹ کرے گا، وہ اینٹی باڈیز پروڈیوس کریں گی. پہلے انجیکشن میں وہ جو ہمارے ٹی لیمفوسائٹ ہوں گے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، دوسرے انجیکشن میں وہ زیادہ ایکٹیویٹ کر کے پوری باڈی کو ایک اینٹی باڈی پروڈیوس کر دیں گے. اپنی ہمارے جسم میں اینٹی باڈیز مینس کہ اگر کوئی وائرس باہر سے آئے گا تو اس کو وہ انگلف کر کے مار دیں گے اور باڈی کو کلیئر رکھیں گے. تو یہ ایک کلیننگ سسٹم جو ہے باڈی کو مل جائے گا. اس طرح سے میں اور آپ انشاءاللہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے. جزاکم اللہ خیرن. کوئی اور ایڈ کرنا ہے یا نیکسٹ سوال پوچھ لیں؟ ڈاکٹر خان یا ڈاکٹر سمیر احمد؟ جزاک اللہ بس آئی تھنک ڈاکٹر ارشد اور ڈاکٹر ادریس نے اچھی طرح ایکسپلین کر دیا. آئی تھنک بہت کلیئر بھی ہے اور ایکسپلین بھی اچھی طرح کر دیا ہے. یہاں پر ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ کتنی دیر نارمل لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا، یعنی ان کی باری آنے تک، یعنی یہ سارے جتنے بھی ہے انڈر 6 اور 16 جو بات ہو چکی ہے. ڈاکٹر ارشد صاحب جو ہے انہوں نے یہ کلیئرلی بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ کا ایک پلان ہے، اس کے اکارڈنگلی جو ایک تو ایج وائز ہے، میڈیکل سٹاف ہے، فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو ہاسپٹل ورکرز ہیں، جو جی پیز ہیں، یہ پہلے ان کو لگے گی ویکسین کیونکہ یہ فرسٹ لائن ڈیفینڈرز ہیں ٹریٹمنٹ پہ. اس کے بعد لیٹرز آئیں گے جن کو سوری ڈاکٹر صاحب، سوری آپ ریئلی سوری، سب لوگ اپنا اسپیکر سوری مائک میوٹ کر لیں پلیز. ڈاکٹر صاحب کی آواز صحیح نہیں آ رہی. آئی ایم ریئلی سوری ٹو ڈسٹرب. کیری آن ڈاکٹر صاحب. جی جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ جی ایک مثلا جو فرسٹ لائن ورکرز ہیں وہ پہلے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہائیلی ولنریبل گروپ ہے وہ ایج اباؤٹ 75، اس طرح سے پھر نرسنگ ہوم جو ہے ان کا سٹاف، اور پھر ہیلتھ کیئر ورکرز. اس کے بعد گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اس کو ویری ایکٹیولی اس کو چونکہ چلا رہا ہے، پورا سسٹم چل رہا ہے، یہ کوئی ایک آدھ تو کام نہیں ہے.
thousands of जो इंजेक्शन but hundreds of thousands every day लगेंगे, तो इस तरह से फिर स्काई नंबर जो है हमारा जो एक सिस्टम है हमारा मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, उसको देखते हुए गवर्नमेंट का जो सेंट्रल बोर्ड ऑफिस होगा वहां से लेटर जाएंगे जिन जिन को वैक्सीनेशन की जरूरत है, और उनको इस तरह से आई थिंक स्टेप वाइज almost they will try to vaccinate as many as possible. I don't know the exact number, but I would say as much as possible inshallah soon. जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर साहब, वो बात क्लियर थी, वो जस्ट एक जनरल आइडिया चाह रहे थे कि कितना टाइम लगेगा. यहाँ पर दूसरा एक सवाल है, can we trust the COVID-19 vaccine even though it take a short time to produce the vaccine? First question. The second question is vaccine still valid now that there is a new variant of the virus in the southeast of London, UK? Oh. So I think the first question is yes, because we know it is a 9-month period. We are very well aware of that. But the number of participants in the trials, phase 1, phase 2, phase 3, as the Dr. Arshad already mentioned, 44,000 people got vaccination, volunteers, and the data was analyzed for age, their ethnicity, their gender, and locality. All those things were considered. Then the vaccination was found to produce antibodies at a level where body can be protected. However, the side effects, we know only the side effects are the similar as we get the vaccination for meningitis or for flu. The one thing I would like to mention here, there is a chance to have anaphylactoid reaction. That means कि anaphylaxis नहीं है, life threatening नहीं होगा, उसमें हिस्टामिन रिलीज होगी और बॉडी जो है उसमें थोड़ा सा फ्लशिंग आएगी, रैश हो सकता है और जनरलाइज आप डिजी फील कर सकते हैं. लेकिन इस साइड इफेक्ट को कम्बैट करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए टीम जो है वो ट्रेंड है और वो रेडी होती हैं, और बहुत कम लोगों को ये रिएक्शन, 2 को मेरा ख्याल अभी तक रिपोर्ट हुआ थ्रू यूके, वो पिछले दिनों में. अभी अगला क्वेश्चन मेरा ख्याल था कि ये कितनी देर तक इफेक्टिव होगी, और हाँ, न्यू स्ट्रेन आ गए हैं. पूरे स्कॉटलैंड में 9 न्यू वेरिएंट के केसेस आज रिपोर्ट हुए हैं. न्यू वेरिएंट पे अभी कोई स्टडी नहीं हुई कि इस पे ये वैक्सीनेशन इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी, इसका जवाब हम नहीं दे सकते. इसीलिए मैंने भी और डॉक्टर अरशद साहब ने, हम दोनों ने इस पे एम्फसाइज किया कि वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने रूटीन के एसओपीज को छोड़ देना है. रूटीन की एसओपीज को फॉलो करते रहना है वैक्सीनेशन लगाने के बावजूद भी, क्योंकि वेरिएंट जो है वो सेकंड इन्फेक्शन आपको दे सकता है. जी जज़ाकल्लाह. तो एहतियाती इक़दामात जो है वो जो हम ले रहे हैं वो लेते रहें, उनको नहीं भूलना जी, वो तो आप समझेंगे. डॉक्टर समीर जी, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को मुतमईन करने के लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं वैक्सीन ट्रायल में भी शामिल था. तो जब मेरी ट्रायल वैक्सीन जब मुझे लगी थी, वो लगी थी मुझे ऑलमोस्ट मई में. तो मई से अब तक मुझे कंटिन्यूस फॉलो अप हो रहा था. एवरी वीक मुझे रिपोर्ट अपनी भेजनी पड़ती थी. ब्लड टेस्ट मेरे रेगुलरली हुआ करते थे एवरी मंथ, पहले एवरी 15 डेज एवरी मंथ हुआ रहा. तो जून से लेकर दिसंबर तक जैसे मेरे जैसे लोगों का अलग अलग वैक्सीन से, जैसे फाइजर के 44,000, एस्ट्राजेनेका के तो काफी और ज्यादा है. तो ऐसे ऑलमोस्ट काफी सारे लोगों पे इतने लॉन्ग टर्म टेस्ट हुए हैं और फॉलो अप किया गया है. और रही बात, जो क्वेश्चन था कि ये बिल्कुल नई वैक्सीन है, जो ये टाइप mRNA वैक्सीन जो है, एक्चुअली ये mRNA वैक्सीन पहले भी यूज हो चुकी थी कुछ पोलियो में और कुछ CMV इन्फेक्शंस वगैरह में. तो ये बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पहले भी यूज हो चुकी थी. मेन जैसे डिप्थीरिया, MMR जैसे मेन वैक्सीन है उसमें ही नहीं यूज हुई थी, थोड़े से कम जगहों में और थोड़े से कम बीमारियों में यूज हुई थी. The mRNA technology is not new, it is old and established,
بٹ جو اتنے لارج اسکیل پہ یوز نہیں ہوئی تھی. اور جو اس کا یہ جو فالو اپ ہے یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا. اب جیسا میں جو ٹرائل ہوں میں انوالو ابھی اس میں بھی رہوں گا جب تک مجھے یہ نہیں بولا گیا کہ اب یہ ٹرائل ختم ہو چکا ہے. تو ڈیٹا از کرنٹلی اسٹل آن گوئنگ اینڈ دا ٹرائلس آر اسٹل رننگ, اور کچھ بھی اگر ایسا ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. مولانا عبدالباسط صاحب میں 2 باتیں صرف کہنا چاہوں گا مختصراً. جی. پہلی بات یہ کہ اس کے بارے میں اسکیپٹیکل ہونا اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. پہلی بات یہ میں یہ بالکل کھلے طریقے سے کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے جو سب سے تیز جو ویکسین بنائی گئی, سب سے مختصر مدت میں جو ویکسین بنائی گئی, اس کو 5 سال لگے تھے. ٹھیک ہے, اور اس ویکسین کو جو ہے وہ 10 سے 11 مہینے لگے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, پریشانی کی بات ہے خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اس پروسیس کو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیے جیسے ڈاکٹر ادریس نے بھی سمجھایا ابھی کہ کوئی شارٹ کٹس نہیں لیے گئے, اور سمیر بھائی بتا رہے ہیں کہ دیکھیے ان کو ویکسین لگی ہے. میں نے بھی والنٹیئر کیا تھا ایکچولی ویکسین کے لیے, کہ اس کے ٹرائلز کے لیے, لیکن مجھ سے پہلے جو ہے وہ سینکڑوں لوگ اور جو ہے وہ والنٹیئر کر چکے تھے, اور اتنے لوگوں کا اس میں تھا. تو آپ اس میں 2 باتیں میں سمجھنا ضروری ہیں جو میرے خیال سے مختصر بتاتا چلوں. جو ویکسین کی جو ٹرائلز ہوتے ہیں نا, پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ویکسین کا جو بزنس ہے نا, وہ آپ بزنس کہنا, اگر میں بزنس کا ورڈ استعمال کروں, وہ اس سے پہلے, اس کووڈ-19 سے پہلے کوئی فائدہ مند بہت زیادہ نہیں تھا. اس کے اندر بہت ساری رکاوٹیں ہوتی تھیں. آپ کو بہت عرصہ لگتا تھا ویکسین کو انٹروڈیوس کرنے کے لیے. ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں, پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں, فنڈنگ, پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو ریکروٹ کرتے ہیں. فیز 1 ٹرائلز ہوتی ہیں, فیز 2 ٹرائلز ہوتی ہیں, فیز 3 ٹرائلز ہوتی ہیں. کووڈ-19 کا معاملہ بالکل مختلف ہے. ساری دنیا پہ یہ آیا, دنیا کی معیشت بالکل ڈوب گئی, تو گورنمنٹس نے انویسٹ کیا. یہ چیز کبھی نہیں دیکھی گئی. گورنمنٹ نے انویسٹ کیا, ان کو انسینٹیوز دیے. اس وقت جو ہے 100 سے زیادہ ویکسین رہتی ہیں جو کہ پروڈکشن کی لائن کے اندر ہیں, اور تقریباً 6 یا 7 ایسی ہیں جو کہ فیز 1 اور 2 ٹرائلز ختم کرنے والی ہیں. تو اور 4 کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں جو کہ بالکل فرنٹ لرنرز ہیں. تو وہ سب پروسیس سے گزرے. There were no shortcuts. They went through those measures that they would normally do. اور بالکل سیفٹی کو مد نظر رکھا گیا فیز 1, فیز 2, فیز 3 ٹرائلز کے اندر, اور اسٹڈی کو پبلش کیا گیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا گیا. اور دوسری بات جو جہاں تک آپ نے جو سوال کیا کہ جو ویریئنٹس کے بارے میں, تو ایک بات یہ میں کہتا چلوں کہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے. یہ بات بہت بار بار آئے گی. دیکھیے وائرس کا جو میوٹیٹ کرنا ہے یا چینج کرنا ہے شیپ کو, یہ بہت کامن بات ہے. ڈاکٹر ادریس نے بتایا کہ اسکاٹ لینڈ میں دیکھ رہے ہیں, دیکھیے مختلف. آپ اس کی مثال صرف اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک کتاب جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں, اور کتاب کے اندر جو ہے نا مس پرنٹنگ ہو جائے. جب وہ مس پرنٹنگ ہوتی ہے نا, تو یہ چیز جو ہے عام طور پہ اثر انداز نہیں ہوتی, کیونکہ جو پڑھ رہا ہے اس کو پتا ہے, اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تھوڑی سی مس پرنٹ ہے. انلیس اس میں کوئی بہت بڑا ڈیفیکٹ آئے اور پیجز آگے پیچھے ہو جائیں, تو پھر آپ کہیں گے ہاں آپ کتاب میں گڑبڑ ہے. تو عام طور پہ جو امید کی جا رہی ہے, انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ ویکسین کے اندر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا. لیکن کہنا قبل از وقت ہے بالکل. ابھی ہم کوئی گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے کہ جو نئی ویریئنٹس آئیں گے وائرس کے, وہ اس ویکسین سے کور ہو سکتے ہیں کہ نہیں. جزاکم اللہ خیرن. آلریڈی ہے نا, ہم نے جو شروع میں تاخیر کی تھی وہ ٹائم ہم نے لے لیا ہے, تو ہم آتے ہیں اپنے کنکلوژن کی طرف. تو ہمارے جماعت کے مفتی جو ہیں شیخ عبدالہادی, جو صدر ہیں مجلس القضاء الاسلامی کے, میں ان کو بلاؤں گا کہ وہ اینڈنگ کلمات اور اپنی رہنمائی دیں. بارک اللہ فیکم. شیخ عبدالہادی اپنا مائک یہ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں یہاں پر جو آرگنائز کرنے والے ہیں ان کے شکریہ سے پہلے جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ڈاکٹر ارشد, ڈاکٹر ادریس اور ڈاکٹر خان, ڈاکٹر سمیر, جزاہم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, کیونکہ یہ اویئرنیس پیدا کرنے کا ایک بہت ہی بہترین ذریعہ ہے اور ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کا جو حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ, جس کی جو آیت کوٹ کی جا رہی تھی ہمارے ڈاکٹر ارشد کی طرف سے, کہ جو جاننے والے ہیں, جو نالجبل ہیں, ان لوگوں سے مسائل معلوم کرو. تو ہمارا دین جو ہے وہ کمبینیشن ہے, صرف یہ نہیں کہ شرعی علوم میں کون ایکسپرٹ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس فیلڈ میں جس مہارت کی ضرورت ہے ان سے پوچھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے.
تبھی ہم جا کر شریعت کے روشنی میں اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہے۔ اب جہاں یہاں پر جیسے ایک سوال کیا گیا تھا انگریڈینٹس کے بارے میں، جب تک وہ انگریڈینٹس ماہر ڈاکٹر نہ بتائے عالم اس کے بارے میں فتویٰ دے ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عالم دین کو اگر یہ کہیں فائزر تو اسے کیا پتا ہوگا کہ اس میں کیا کیا ڈلا ہے اور کون کون سی چیز کا کتنا فنکشن ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو بھی ہے اس فیلڈ کے جو ماہر ہیں وہ اپنے تجربے کی روشنی میں، چاہے وہ لیبارٹریز میں ہو، چاہے وہ لیب میں ہو، کسی بھی طرح کا تجربہ ہو، اس کے بعد وہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ڈلی ہے یا نہیں ڈلی۔ مختلف جو چیزیں اس میں، اب مجھے معلوم نہیں کہ اس کو رومر میں کہوں، کانسپیریسی کہوں یا کیا ہے، کہ ایک بہت بڑی بات جو علماء کے حلقے میں پیدا کی گئی کہ وہ اس کے اندر نانو پارٹیکلز جو ہے نا وہ زیادہ تر استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہ جیسے ہم تفصیل سے سن رہے ہیں تو اس میں تو اس کا کوئی ذکر اس طرح کی چیز ہے نہیں، اور اسی کو بیس بنا کر کہ شاید انسان کے ڈی این اے کو بھی اس کی وجہ سے افیکٹ کیا جائے۔ تو اب یہ جو چیز ہے یہ اتنی زیادہ کامن ہو گئی، اور اس کے اندر سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نیگیٹو رول ہے کہ اس کو اتنی تیزی کے ساتھ پھیلایا گیا کہ اب ہر آدمی جو تھوڑا بہت سمجھتا ہے ان کو، وہ بھی ڈرنے لگا کہ اگر واقعی یہ ہے اور آدمی کا ڈی این اے اس کی وجہ سے متاثر ہو سکتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گویا آدمی کے اندر ریموٹ کنٹرول ڈالا جا رہا ہے اور بعد میں جیسے چاہے وہ اس کو استعمال کریں۔ تو اب آپ دیکھیے یہ کہاں سے کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ اسی لیے یہ آج کے پروگرام کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بہترین جو مقصد ہے وہ یہ کہ ہمیں ایکسپرٹ سے پہلے پوچھنا چاہیے، ریلائبل سورسز۔ اسی لیے دیکھیے کہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات آئے تو پرنسپل یہ ہے کہ پہلے یہ ویریفائی کرو کہ وہ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے، سورسز آف انفارمیشن کیا ہے وہ، اور وہ کس لیول کے سند ہے اس کی، اور اس سند کی بنیاد پر پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ واقعی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو سر اور آنکھوں پر۔ لیکن اگر نبی نے یہ کہا ہی نہیں، وہ کنفرم ہی نہیں ہوئی، تو وہ بات ہمارے لیے حدیث کا درجہ نہیں رکھتی۔ تو یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ یہ جو باتیں پھیلائی گئی ہیں لوگوں میں، اور بڑے ایسے لوگوں کی طرف سے جو بظاہر لگتے ہیں کہ وہ شاید تھوڑے سے سینسیبل بھی ہیں، اور یہ ٹی وی سے مراد جو ہمارے ٹی وی چینلز ہیں جس کے اوپر کوئی مانیٹرنگ سسٹم شاید ایسی نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو وہ اس طرح کی باتیں بہت زیادہ انہوں نے پھیلائی ہیں۔ تو اس لیے یہ میٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ابتدائی میٹنگ ہے، لیکن اسی نقطۂ نظر کو آگے رکھتے ہوئے آگے ایک اور میٹنگ بھی ہو تو اس میں شاید زیادہ اور فائدہ ہوگا۔ مزید علماء کو بھی ہم اس میں دعوت دے سکتے ہیں تاکہ وہ ایکسپرٹ سے سنیں، اکارڈنگ ٹو ٹیچنگ آف قرآن اور حدیث، جو ایکسپرٹ ہیں ان سے سننا ضروری ہے پہلے، اس کے بعد ہم رائے وغیرہ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس ماشاءاللہ یہ ایکسپرٹس بھی ہیں تو ان سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک جو باتیں بتائی گئی ہیں اس کے اعتبار سے جو چیز کنفرم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم اکارڈنگ ٹو شریعہ غلط کہیں۔ جیسے ڈاکٹر ادریس صاحب نے بہت کیٹاگوریکلی یہ بات کہی ہے الحمدللہ کہ اس کے اندر انگریڈینٹس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جو اکارڈنگ ٹو شریعہ غلط کہلائی جا سکے۔ تو جب یہ چیز ایک ایکسپرٹ کی طرف سے آ رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں اب اس کے بعد جو ہمارے جو علماء ہیں ایٹ لیسٹ ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس کو تھوڑا سا عام کریں، پھیلائیں لوگوں کو مساجد کے ذریعے سے اپنے درس، اور خاص طور پر وہ علماء جو سینئرز ہیں کیونکہ ان کے درس آن لائن بہت زیادہ آج کل ہوتے ہیں، اور آن لائن درس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے۔ تو ایسی اس کے ذریعے سے وہ اگر عام لوگوں تک پہنچائیں کہ اس کے اندر کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، نہ ہی کوئی ریئیکشن کا خطرہ ہے، تاکہ ہمارے لوگ یہ دوا لے سکیں اور بغیر کسی تردد کے، ہیزیٹیشن کے لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ دونوں علماء کے لیے میری گزارش ہوگی کہ اس کو جتنا عام کر سکتے ہیں اس کو عام کریں، اور جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں یہ جو خاص طور پہ یہ تھیوریز لوگوں کے سامنے یا کانسپیریسی اور رومرز پھیلائے جا رہے ہیں اس طرح کے،
تو اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے، اس پر بھی آپ لوگ غور کر لیں، چاہے ابھی یا بعد میں، جب بھی یہ خاص طور پر یہ جو آخری کا پوائنٹ ہے نانو پارٹیکلز وغیرہ، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جس کا ڈی این اے پر بھی اثر ہو سکتا ہے، یہ کہاں سے یہ باتیں نکالی گئی ہیں اور یہ کیوں اس طرح سے پھیلائی جا رہی ہیں. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے منتظمین اور جو بھی اس کے اندر شرکت کرنے والے ہیں، ان سب کا شکریہ. اور اگر کل سے ہی بلکہ پرسوں جمعہ ہے تو اس میں میرا یہ پیغام ہوگا اپنے علماء کو کہ اس کو آپ جتنا لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچانے کی آپ کوشش کریں. جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. مولانا صاحب, can I just say something very quickly? I don't want to take time. آپ لوگوں کے جتنے یہ سوالات ہیں, اگر آپ کائنڈلی مولانا عبدالباسط صاحب کو یا آپ کے جو سینٹرل لنک ہیں ان کو دیں. ہم لوگوں کا ابھی جو ارادہ بن رہا ہے وہ یہ بن رہا ہے کہ ان تمام سوالات کے ایک جوابات ایک جگہ پہ لکھ کے, جو خاص طور پہ جو کامن تھیمز ہیں, جو آپ نے بات کہی نا, یہ بہت کامن ہے اور اس کا ہم جواب دینا چاہتے تھے لیکن آج چونکہ وقت کی کمی ہے تو یہ میں آپ کو بالکل تسلی دے سکتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کا ڈی این اے اس سے متاثر ہو. یہ میں آپ کو پورا بتا سکتا ہوں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. We've got a very detailed explanation as to why it's been constructed like this. لوگوں نے ایسا کیوں سوچا ہے, خاص طور پہ ایم آر این اے ویکسین کو لے کے, اور کیسے جو ہے اس کو ڈیرائیو کیا ہے. تو اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے. اگر آپ لوگ ہمیں یہ سوال دے سکیں تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آنے سے پہلے ہم تیار ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر کچھ سوالات کے جوابات بڑے سادہ سے ہیں تو ہم ان کو صرف فریکوینٹلی آسک کوسچن کے جو ہے ایک بنا کے ٹیمپلیٹ, اور اس کے جو ہے جوابات لکھ سکتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کی. یہ جو آپ کے سوالات ہیں نا, یہ بہت اہم ہیں. ان میں سے یہ جو آپ نے خاص طور پہ مولانا صاحب نے جو آخری بات کہی, یہ پوائنٹس ہم سننا چاہتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کیا. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایسے ہی ہے. جزاکم اللہ خیرن سارے ساتھیوں کا, اور خصوصاً ہمارے مہمان ڈاکٹر صاحبان کا. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ یہ جو آپ نے نالج شیئر کی ہے, یہ اس نالج میں سے بن جائے جس کے ذریعے انسان جنت الفردوس میں داخل ہوتا ہے. سو جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ میں پھر ڈاکٹر سمیر کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہوں گا, اور ہمارے شیخ محترم شیخ ہمارے جماعت کے سیکرٹری شیخ حبیب کے ساتھ بھی میں کانٹیکٹ کر پھر اگر نیکسٹ کچھ چیز ہماری ترتیب ہوتی ہے, بنتی ہے, تو میں پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. میں شیخ عبدالباسط یہی عرض کرنا چاہوں گا, پہلے تو ڈاکٹر حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا, تشریف لائے. اسی طرح علماء کرام, اور یہ جو شیخ عبدالہادی صاحب نے آخر میں فرمایا, اور کچھ سوال, اور ڈاکٹر ارشد صاحب نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ سوال ہمیں دے دیں, تو ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے علماء کرام بھی سن رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اپنے علماء کرام سے رابطہ کریں گے. تو within 2 days ہم ایک سوال نامہ جو ہے وہ تیار کرتے ہیں انشاءاللہ. تو وہ سوال نامہ ڈاکٹرز کے جو پینلز ہیں ان کو ایڈوانس میں بھیج دیں گے. تو پھر اس کی روشنی میں ہم چاہیں گے کہ ایک اور میٹنگ کر لیں جس میں انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اسی کے ساتھ ہماری یہ نشست برخاست ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ.